مجھے اپنے دیور سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کی حرکتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ اکثر اپنے کمرے میں بند رہتا تو اس کے کمرے سے طرح طرح کی آوازیں آتیں۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی تھی، اس نے مجھے منع کر دیا۔ واپس جانے کے لیے مڑی تو دیکھا کہ بیڈ کے نیچے ایک لکڑی کا ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس پر تیل لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا دیور کوئی غلط کام کرنے میں مصروف تھا۔ ایک دن باہر سٹول رکھ کر روشن دان سے دیکھا تو جان نکل گئی کہ میرا شوہر اس ڈنڈے پر تیل لگائے۔ میرے شوہر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور ایک پارٹی سے ملنے کراچی جا رہے تھے۔ میرا دیور جو میرے ساتھ ہی رہتا تھا میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ مجھے اپنے دیور کی ایک بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنا کمرہ سب سے صاف ستھرا رکھتا۔ اس لیے مہمانوں کے آتے ہی میں اس کے کمرے کی طرف دوڑی کہ کم از کم اس کا کمرہ کھول کر کرسی وغیرہ لگا دوں تاکہ مہمانوں کو ادھر بٹھا سکوں۔ اتنے میں دستک تیز ہونے لگی تو میں جلدی سے دروازے کی طرف آئی، مگر دروازہ کھولا تو سامنے ایک انجان عورت اور اس کے ساتھ دو مرد کھڑے تھے۔ جی آپ کون؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جی ہمیں اصغر سے ملنا ہے۔ لڑکوں کی عمر نسبتاً کم تھی۔ آپ کون ہیں؟ بتایا نہیں میں نے دوبارہ سوال کیا۔ ہم ان کے دوست ہیں، انہیں ایک ضروری پیغام دینے آئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے بتا دیجئے آپ ہمیں گھر نہیں بلائیں گی؟ ایک لڑکے نے بے تکلف ہو کر کہا، کیونکہ ان کے ساتھ عورت بھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ میں انہیں اپنے دیور کے کمرے میں لے گئی۔ آس پاس تھوڑے سے کپڑے بکھرے ہوئے تھے جن کو سمیٹتے سمیٹتے میری نظر اصغر کے بیڈ پر پڑی۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اصغر کے بیڈ پر لمبائی کے رخ 20 سے 25 لکڑیاں تھیں جنہیں اس نے بڑے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیڈ شیٹ کے ساتھ کمبل بھی اوپر ہی ڈال دیا کہ برا نہ لگے، کیونکہ لکڑیوں کے تھوڑے تھوڑے تنے نظر آ رہے تھے۔ خیر لوگ تو پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے، میں نے ان کی خاطر تواضع کی، چائے اور بسکٹ وغیرہ کھلائے۔ مجھ سے مل کر یہ بہت خوش ہوئے، بولے ہم اصغر سے کوئی بات کرنے آئے تھے لیکن دوستی آپ سے بھی ہو گئی۔ مگر ان میں ایک لڑکا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے بال کاندھوں تک لمبے تھے اور آنکھیں کسی درندے جیسی تھی۔ خیر ابھی اصغر کے آنے میں وقت تھا، کہنے لگے ہمیں ابھی جانا ہے، اگر اصغر آئے تو اسے ہمارا پیغام دے دیجیے گا کہ ہم سے رابطہ کر لے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے خود اصغر سے رابطہ کیوں نہیں کیا، آج کل تو موبائل فون کا دور ہے۔ پھر سوچا کہ شاید اس کا نمبر بند ہو، مگر وہ ذمہ دار بچہ تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر میں بھی اس بات کو بھول بھال گئی۔ اصغر شام گئے تک پہنچا، میں نے اس سے اس کے دوستوں کے بارے میں بتایا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگا بھابی کیا ان کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی؟ جی جی لڑکی بھی تھی، تبھی تو میں نے انہیں گھر بٹھایا۔ میں نے وضاحت کی، مگر اب آئندہ کسی کو بھی گھر کے اندر مت آنے دیجیے گا، چاہے وہ خود کو میرا دوست ہی کیوں نہ ظاہر کرے۔ اصغر نے کہا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ کیوں اصغر، کیا تم اس لڑکی کو نہیں جانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی سے مل کر اسے ملاقاتیں کرنے کے بعد تم بدل گئے ہو اور اس کے بھائی اس لڑکی کے ساتھ تمہارا حساب چکتا کرنے آئے ہوں؟ میں نے اپنا دماغ لڑایا۔ خدا کا خوف کریں بھابی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ بس وہ لوگ ذرا دور کے ہیں، میں ان سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا، خود ہی آ جاتے ہیں۔ اب میں اپنی پیاری بھابھی پر اپنے دوستوں کا بوجھ تھوڑی نہ ڈالوں گا۔ اصغر نے تکلفانہ ہو کر میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اصغر میرے پیارے بھائی تم میرے دیور ہو، میں تمہاری عزت کرتی ہوں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مگر شریعت میں دیور اور بھابھی کے درمیان ایک حدود قائم کر رکھی ہے اور اسے کبھی پار کرنے کی کوشش مت کرنا، بھلے تمہاری نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ میں وہی کروں گی جو اللہ کا حکم ہے۔ میری بات پر اصغر کہکے لگانے لگا، اف بھابھی آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ اچھا بھائی میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں تو آپ کو اپنی بڑی بھابھی مانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ پھر جاتے جاتے واپس آیا اور چہک کر بولا، بھابھی میں آپ کے لیے آج ایک ایسی چیز لاؤں گا جو آپ نے اس سے پہلے نہ دیکھی نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھیے گا آپ خوش ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ شوہر بھی گھر پر نہیں تھے۔ ان لوگوں کے آنے کے بعد سے مجھے ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ دیور کو بھی روک نہیں سکتی تھی، کس رشتے سے روکتی؟ وہ میرا سہارا تھا، اس بات کا خیال تو میرے شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ خیر شام کے وقت وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا ایک بڑا شاپر تھا جسے اس نے میرے سامنے رکھ کر کھولا۔ اس میں سے انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس برآمد ہوا جو لال رنگ کا تھا۔ میں نے تو ایسا لباس اپنی شادی پر بھی نہیں پہنا۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں تو بھابھی کیا ہوا، اب پہن لیجئے گا اتنا خوبصورت لباس، آپ کو بھیا نے کبھی نہیں لا کر دیا ہوگا۔
میرے دیور نے اپنے بھائی کا ذکر کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اچھا صحیح ہے، تم اسے رکھ دو، میں بعد میں دیکھوں گی۔ میں نے بھی اسے یہ محسوس کروایا کہ مجھے اپنے شوہر کی برائی اچھی نہیں لگی۔ ارے بھابھی آپ تو برا مان گئی، اس نے کہا کہ میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں، آپ واقعی میں میری بڑی بہن ہیں، اب میں اپنی بہن کے لیے کپڑے بھی نہیں لا سکتا۔ اس کی انہی باتوں سے میں مجبور ہو جاتی۔ اچھا لاؤ ادھر دے دو۔ میں نے وہ سوٹ لے کر الماری میں رکھ دیا، مگر اس میں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کپڑے کو کسی گندے محلوں میں دھویا گیا ہو، مگر کپڑا واقعی اتنا نفیس تھا کہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شام کا کھانا بنانے کے بعد میں نے اصغر سے کہا کہ وہ اپنے کمرے کی اچھی طرح صفائی کر لے، مہمان آتے ہیں، جبکہ اس کے کمرے میں کچھ لکڑیاں پڑی تھیں۔ اچھا نہیں لگتا کہ گھر میں ایسی چیزوں کا رکھا جائے۔ میری بات سنتے ہی نرم اور اچھے لہجے والا اصغر غصے سے بھڑک اٹھا۔ بھابھی آپ نے ان لکڑیوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ میں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ کیوں بھائی، میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، بس اوپر چادر ڈالی تھی۔ میرے بات کرنے پر اصغر کمرے کی طرف بھاگا جیسے ان لکڑیوں کو دیکھنا اس کے لیے ثواب کا کام ہو۔ واپس آیا تو مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، مگر آئندہ میرے کمرے میں یوں مت جائیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، آخر ایک چھڑے چھان لڑکے کو اپنا کمرہ چھپانے کی کیا پڑی ہے؟ مگر چونکہ میرے شوہر گھر نہیں تھے اس لیے میں اپنے دیور سے محتاط رہ رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بھی دروازے کو اندر سے اچھی طرح لاک کر لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے سوئے ہوئے 2-3 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ کمرے سے باہر ایک عجیب سی شور کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فرش پر 10 لوگوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہو۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، مجھ سے رہا نہیں گیا، دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا تو قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی تو وہاں روشنی کھلی ہوئی تھی، مگر میرا دیور کہیں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ میرے لیے اس وقت بہتر یہی تھا کہ میں اپنے کمرے میں بند رہوں۔ میں پچھتانے لگی کہ میں اپنے کمرے سے باہر ہی کیوں آئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا، پیچھے سے کس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر میرے سامنے ایک نقاب پوش آ گیا جسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی۔ اوف خدایا، یہ تو ڈاکو ہے۔ میں نے دل میں اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے آخری منظر دیکھا کہ 2 نقاب پوش ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور پھر انہوں نے میرے سر پر کوئی چیز دے ماری۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھولی تو صبح کے شاید 10 بج رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان اور عزت محفوظ رہی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بہت زور سے سر پر پتھر دے مارا ہو۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ فوراً مجھے اپنے دیور کا خیال آیا۔ میں اس کے کمرے کی طرف بھاگی، وہاں جا کر دیکھا تو وہ بھی اوندے منہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا اور وہ بے ہوش لگ رہا تھا۔ بتاتے چلوں کہ یہاں خیال میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا کہ رات کو ہمارے گھر ڈاکو آئے ہوں گے جنہوں نے ہم دونوں کو بے ہوش کرنے کے بعد گھر سے سارا سامان لوٹ لیا۔ مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کمرے میں ہر قسم کا سامان موجود تھا، کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ حتیٰ کہ میرے کمرے میں بھی ہر چیز صحیح سلامت تھی، دیور کے کمرے میں بھی ہر چیز اپنی جگہ رکھی تھی، صرف اس کی حالت خراب تھی۔ میں اپنے پڑوسیوں کو بلا لائی، میں اسے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ اس کی حالت بہت نازک ہے، خون کافی بہہ چکا ہے، اس لیے خون کی بوتل لگانا پڑے گی۔ خون لگنے کے بعد اس کو تھوڑا ہوش آیا۔ تب تک میں نے جا کر اپنے شوہر کو فون کر کے سارے معاملے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وہ بولے کہ میں 6 گھنٹے کے اندر اندر گھر واپس پہنچ جاؤں گا۔ ویسے تو زیادہ لگیں گے، مگر اس وقت میرا وہاں ہونا ضروری ہے۔ شوہر نے ایسا ہی کیا۔ شام کے ٹھیک 8 بجے وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ تب تک میرے دیور کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ میرے شوہر کو بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے، مگر میرے دیور نے رپورٹ کرنے سے صاف منع کر دیا۔ بولا کہ یہ سب کچھ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لوگ بھابھی پر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ دیور کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اصغر، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے کردار پر بات کرے۔ میں غصے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اصغر کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی بات مت کرو کہ یہ پریشان ہو۔ خیر، ہم لوگوں نے اصغر کے کہنے پر پولیس نہیں بلائی، کیونکہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی رپورٹ نہیں کروانا چاہتا۔ ویسے بھی ہم لوگ جب گھر آئے ہم نے ہر طرح کا جائزہ لے لیا، مگر کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ ہمارے زیور، روپے، پیسے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا۔ اب میرے شوہر کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ واقعی شک والی ہی تو بات تھی کہ گھر میں سے نہ زیور چوری ہوا نہ ہی روپے پیسے، پھر آخر مجھے اور میرے دیور کو بے ہوش کرنے کی کیا بنتی تھی؟ میرے شوہر بار بار مجھ سے پوچھتے کہ آخر گھر میں یہ کیسے چور آئے تھے جنہوں نے ایک چیز بھی ہلائی نہیں،
اور تم لوگوں کو بے ہوش کر کے بھی چلے گئے۔ اپنے شوہر کی چپتی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے میں زمین میں گڑ جاؤں گی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جس پر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ میں مطمئن تھی اور میرا دیور بھی ہمیشہ میری حمایت کرتا تھا، مگر اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اس نے پہلے کی طرح رنگ برنگے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، سفید یا کالے رنگ کے کپڑے پہننے لگا، پابندی سے مسجد آتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی۔ اپنے دیور کی یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ گھر آتا تو نظریں جھکا کر مجھ سے بات کرتا، میں کوئی بات کہتی تو اس کا جواب بھی جتنا ممکن ہوتا مختصر دیتا، کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتا اور مختصر کھاتا۔ اس کی عادت کو دیکھ کر میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر اصغر نے اپنے آپ کو یہ اب تک کیسے بدل لیا اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ میرا دیور اس قدر سیاہ تھا کہ اس سے ایسی باتوں کی توقع میں نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اب اس نے مزاروں پر آنا جانا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی۔ پھر آخر میرے شوہر نے ایک دن ایسے ہی مذاق مذاق میں مشورہ دیا، میاں اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے پیری فقیری کا تو گھر میں آستانہ ہی کیوں نہیں کھول لیتے۔ نہ جانے میرے دیور کو کیا سوجھی، اس نے میرے شوہر کی بات کو سنجیدگی سے لے لیا اور اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا کہ انہیں دعا کروانی ہو تو وہ اس کے گھر آ جایا کریں۔ بس پھر کیا تھا، ہمارے گھر میں لوگ آتے جاتے، میرے دیور سے دعا کروانے اور تعویذ وغیرہ بنوانے۔ اس سب سے ہمارے گھر میں چہل پہل رہنے لگی۔ میرے شوہر نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی کا یہ شوق ختم نہیں ہونے والا تو انہوں نے بیٹھک کو گھر سے علیحدہ کر دیا اور دروازہ وغیرہ ایسا رکھا کہ وہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ میرا دیور صبح سے شام تک لوگوں کے مسائل سنتا، انہیں روحانی حل بتاتا اور رات کو نماز پڑھ کر سو جاتا۔ تہجد کا بھی پابند تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ اب اصغر کی شادی کر دیں، ماشاءاللہ نیک اور سعادت مند ہے، شادی کے بعد اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی تو پیری فقیری کا سلسلہ چھوڑ دے گا۔ آج کل ایسے نیک کردار والے لڑکے نہیں ملتے، دیکھیے نا اتنی بھری جوانی میں ماشاءاللہ کس قدر نیک اور تابع دار ہے۔ میں نے اصغر کی تعریف کی تو بولے، ہاں اگر اتنا ہی نیک ہے تو اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی، اس سے اصغر اچھی خاصی لڑکی ہے، اچھی خاصی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کی جوڑی میں کوئی برائی ہے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر مجھے دل ہی دل میں خوشی ہوئی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ سغرا اور اصغر کی شادی ہو جائے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ سغرا میڈیکل ڈاکٹر تھی اور میرے دیور کی تعلیم MBA تھی، وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر میں کیسے اس سے رشتے کی بات کرتی جبکہ میرے گھر والے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کی تلاش میں تھے۔ مگر حیرت انگیز طور پر جب میں نے اپنے گھر میں اس رشتے کی بات کی تو سب سے زیادہ حمایت مجھے سغرا کی طرف سے ملی۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، سغرا تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھی، اس رشتے پر وہ فوراً کیسے مان گئی جبکہ باقی گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سغرا سے پوچھا تو بولی، مجھے اصغر سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو وہ الگ بات ہے۔ اس کی بے چینی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ خیر پھر اس کی رضامندی سے رشتہ ہو گیا کہ میرے گھر والوں نے اس بات کی حامی بھر لی، مگر ابھی اپنے دیور کو بتانا باقی تھا۔ مجھے اتنا یقین تھا کہ کسی پڑھی لکھی لڑکی کے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تب میں نے جا کر اصغر سے بات کی کہ کہا کہ سغرا تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر کیوں بھابی، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، مطلب اس کے مقابلے میں میری تعلیم کم ہے، پھر وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے بھی نفی میں سر ہلا دیا، میں نہیں جانتی کہ کیا بات ہے، مگر اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ بھابی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اصغر نے سر جھکا لیا۔ آپ اپنی بہن سے کہیں کہ دوبارہ سوچ لے، اصغر نے دھیمے لہجے میں کہا، کہو کیا بات ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تب اس نے اپنی بات شروع کی، بھابی آپ تو جانتی ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور میں نے بھی ایک ایسی خطا کی ہے جس کے بعد خود کو معاف کرنا مشکل ہے۔ یاد ہے آپ کو ہمارے گھر اس دن 3 لوگ آئے تھے، دراصل وہ لوگ اور کوئی نہیں تھے۔ میں 3 مہینے پہلے ایک علاقے میں سیر کے لیے گیا تھا۔ اس شمالی علاقے میں قیمتی پتھروں کی بہتات تھی جنہیں میں بڑی مشکل سے چن کر اکٹھا کیا۔ وہاں کے لوگوں کو شک تھا کہ میں یہاں سے پتھر لے جانا چاہتا ہوں، مگر چونکہ میرے رابطے اس قدر تھے کہ وہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ تب میں نے بھی وہ پتھر لے کر خالی بوتلوں میں بھر دیے اور اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے روکتا، مگر ان لوگوں کو پتہ تھا کہ میں اپنے ساتھ اتنا بڑا خزانہ لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے پیچھے پیچھے آئے تھے اور پھر بھیا کو گھر نہ پا کر یہ آنے اور اپنی امانت لے کر واپس چلے گئے۔ مگر آپ جانتی ہیں ان کی طبیعت میں غیرت ہے، غنڈہ گردی نہیں تھی۔ انہوں نے آپ کو اور مجھے کچھ نہیں کہا، مگر میری وجہ سے جو عذاب آپ کو سہنا پڑا اس کی وجہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا
اور اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بہن کو اس ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ اچھا، تو یہ سب تم نے اس لیے کر رکھا ہے کہ میں نے تلخی سے کہا، تاکہ کوئی تمہارے جرم کے بارے میں نہ جان سکے؟ میں نے کہا۔ اس نے مزید سر جھکا لیا۔ میری بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں کمرے سے نکل گئی۔ اپنے شوہر سے یہ بات کرنا چاہتی تھی، مگر پھر سوچا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، میں کون ہوتی ہوں اس بات کو اپنے شوہر کے سامنے کھولنے والی؟ خاموش رہی، رشتہ بھی یوں ہی کروا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انسان توبہ کے بعد بدل جاتا ہے، اور جو انسان توبہ کر لے اس پر یقین کرنا اس کے ایمان کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ تو میں نے بھی اپنے دیور پر یقین کر کے اس کے ایمان کو بڑھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔